سورہ سجدہ مکہ میں اسلام کے شروعاتی دور میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب کافر لوگ آخرت اور قرآن کو جھٹلا رہے تھے۔ سورہ سجدہ اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، موت اور زندگی کا مالک ہے۔ یہ سورہ ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی جو آخرت، حساب کتاب اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ مسلمانوں کو صبر، نماز اور سجدے کا حکم دینے کے لیے تاکہ وہ مضبوط ایمان والے بنیں، کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اسے اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے۔ ساتھ ہی یہ سورہ قرآن کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی تاکہ لوگ شکر گزار بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ کتاب جو تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے بڑی شان سے نازل فرمائی گئی ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ اور ان کا قول بھی سن لو جو کہتے ہیں کہ اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، بلکہ یہ حق اور سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ ان کو ہدایت کی راہ چلنے میں دشواری نہ ہو۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست نہ سفارش کرنے والا ہے، کیا پھر بھی نصیحت نہیں قبول کرو گے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اور ان کے نتیجے اس کے دربار میں ایک ایسے دن میں پہنچتے ہیں جو تمہاری گنتی سے 1000 سال کا ہوگا۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم۔ اسی کی شان ہے کہ غیب یعنی چھپے اور ظاہر یعنی کھلے کا جاننے والا ہے، اور ہر طرح سے غالب ہوتے ہوئے بھی مہربان بھی ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ وہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، جبکہ انسان کی بناوٹ مٹی کے گارے سے شروع کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر انسان کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے جاری کر دی۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر انسان کے پتلے کو ٹھیک اور درست بنا کر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنا دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر زمین میں کھو جائیں گے کیا پھر ہماری پیدائش ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔
کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ مقرر ہے، وہ تمہاری جان کو قبضے میں جیسے ہی لے گا تم فوراً اپنے پالن ہار کے حضور پیشی میں لائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ آپ کے رب کے حضور میں مارے شرم کے اپنا سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن بھی لیا، اب ہم کو یقین ہو چکا ہے، ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آ سکیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہر شخص کو راہ ہدایت پر ہم خود ہی ڈال دیتے، لیکن میرا یہ قول سچا ہونا ہے کہ نافرمان جناتوں اور مجرم انسانوں کو جہنم میں اکٹھا کر کے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن کی ملاقات کو جب تم نے بھلا دیا تھا تو اب اس کی سزا بھگتنے کا مزہ چکھتے رہو۔ ہم نے بھی آج تم کو اپنی نظر عنایت سے محروم کر دیا، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا میں ہمیشہ ہمیشہ نئے نئے عذاب کا ذائقہ تم کو چکھتے ہی رہنا ہے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر ایمان والوں کا عمل بھی خوب ہے، جب ہماری آیتوں سے ان کو نصیحت کی جائے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو پڑھنے یا سننے پر سجدہ کرنا واجب یعنی ضروری ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اپنے بچھونے اور بستر پر اللہ کے خوف اور امید کے سبب اللہ سے دعا میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی کروٹ اور پہلو بے فکری سے آرام پر جم نہیں پاتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ایسے اچھے عمل پر ان کو آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی کیسی لذت چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ سب بدلہ ہوگا ان کے نیک عمل کا۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ بھلا ایک آدمی تو ہے مومن اور دوسرا نافرمان، تو کیا ان دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے ہوں گے ان کی آرام گاہیں جنت میں ہوں گی، اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی ان کے نیک عمل کے بدلے میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ جو لوگ نافرمان ہو کر آئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہاں سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اور بھی زیادہ اندر دھسا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ہماری بات کو جھوٹ بتانے کی سزا میں آگ کا عذاب مسلسل چکھتے ہی رہو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
یہ بہت بڑے عذاب کا معاملہ تو ان کے ساتھ ضرور ہوگا، لیکن ہم اس کے پہلے ان کو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ سزا دیتے رہیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ کر آنے کا انہیں خیال آ جائے۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ اس سے بڑا ظالم اور ستمگر کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہو پھر بھی وہ کترا کر چلے؟ ایسے مجرم لوگوں سے ہم بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا تھا۔ موسیٰ کو کتاب ملی تھی، اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جب تک کہ لوگ ہماری آیتوں کی یقین پر جمے رہے اور ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو صحیح راہ کی ہدایت بتانے میں صبر سے مصیبت جھیل کر بھی اس کام کو کرتے رہے، تب تک ہم نے ان کو پیشوائی اور امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہماری آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ فرقے فرقے ہو گئے، تو اب قیامت کے دن آپ کا رب ان کے اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا۔ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ ان سے پہلے ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور یہ لوگ انہی کے ویران مکانوں کے آس پاس سے گزرتے ہیں، پھر بھی ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا، جبکہ یقینی بات ہے کہ ان واقعات میں نشانی موجود ہے۔ کیا اب بھی یہ حق بات کو سننے کو تیار نہ ہوں گے؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس سوکھے علاقے کی کھیتی کو فصل بہار بنا دیتے ہیں، جس کے سبب ان کے مویشی یعنی جانور اور یہ خود بھی اچھی طرح کھا پی سکیں؟ کیا یہ منظر بھی انہوں نے نہیں دیکھا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جواب میں کہا بھی تو ایک بے تکی سی بات کہہ دی، اگر تم سچے ہو تو اس کا فیصلہ کب آئے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ جب فیصلے کا دن آ جائے گا تو انکاری لوگوں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی نفع نہ دے گا، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اب آپ ان کی باتوں کو ٹال دیجئے اور انتظار کیجئے، اور انہیں بھی فیصلے کا دن آنے کا انتظار کرنے دیجئے۔